اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کا بالآخر معاہدہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے شہریوں کا جشن۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ سیز فائر پر عمل اتوار سے ہوگا۔ بے گھر افراد کی گھروں کو واپسی ڈیل کا حصہ۔ اسرائیلی کابینہ امن معاہدے کی منظوری آج دے گی۔ اسرائیلی فوج کو شمالی غزہ کی پٹی خالی کرنے کا پہلے ہی حکم۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پہلے مرحلے میں امریکی یرغمالی رہا کیے جائیں گے۔ 6 ہفتوں کی جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں کیا جائے گا۔ مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کے قیدی حماس رہا کرے گی اور غزہ کے عوامی مقامات سے اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا۔ 15 ماہ 1 ہفتے تک جاری جنگ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ 47,000 فلسطینیوں کی نسل کشی، 1,15,000 زخمی کیے گئے۔ تباہ شہروں کی عمارتوں اور گھروں کے ملبے سے ہزاروں لاپتہ فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا خدشہ۔ ملبہ ہٹانے میں 10 سال سے زائد لگنے کا امکان۔ نقل مکانی پر مجبور کیے گئے 20 لاکھ فلسطینی اجڑے گھروں کو لوٹنے کے منتظر۔ حماس نے کہا کہ جنگ بندی کا معاہدہ فلسطینی عوام کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ غزہ میں 15 ماہ سے جاری دلیرانہ مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ فلسطینی عوام، مزاحمت، امت اور آزاد دنیا کے لیے کامیابی ہے۔ غزہ کے ساتھ یکجہتی کرنے والوں سے اظہار تشکر۔ ثالثی کرنے والے قطر اور مصر کا شکریہ۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ حماس کے زیر اثر غزہ پٹی کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو ملنا چاہیے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1100 اسرائیلی ہلاک اور 240 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ زیادہ تر یرغمالی پچھلے برس نومبر میں رہا ہوئے یا اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ 98 یرغمالی تاحال حماس کے پاس ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بہیمانہ جنگ مسلط کی گئی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں، دوسرے سربراہ یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کیا گیا۔ ہزاروں فلسطینی تاحال اسرائیل کی قید میں موجود۔ 1.25 سال دنیا لفظی سفارتکاری سے کام چلاتی رہی۔ امریکہ نے اسرائیل کا کھلا ساتھ دیا۔ صہیونی جنگ کو 467 روز گزرنے پر امریکہ کی مرضی، قطر اور مصر کی کوششوں سے بالآخر جنگ بندی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جو بھی وہ مطالبات ہمیں تحریری طور پہ پیش کریں گے، لازمی بات ہے کہ ہم وہ واپس لے کے آئیں گے اپنی پارٹی کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، اپنے الائز کے پاس، اور ان کی ڈسکشن کے بعد اس کا پھر جواب دیں گے۔ اگر وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں تو اس کے ٹرم آف ریفرنس کیا ہوں گے، جو قیدیوں کی لسٹ ہے وہ کن لوگوں کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ وقت لگ سکتا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق مذاکراتی ٹیموں کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کا آج ہونے والے مذاکرات میں پی ٹی آئی کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ کہا پی ٹی آئی والے کن لوگوں کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز اور اختیارات کیا ہوں گے، جوڈیشل کمیشن رپورٹ کتنی دیر میں پیش کرے گا۔ اہمیت تو ان چیزوں کی ہے جس پر ابھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ ان چیزوں میں وقت لگ سکتا ہے۔ امید ہے پی ٹی آئی قیدیوں کی فہرست اور جوڈیشل کمیشن سے متعلق اپنی شرائط بتائے گی۔ پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر پارٹی اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی مذاکرات میں خوشخبری ملنے کے لیے پر امید۔ کہا آج حکومت کو مطالبات تحریری طور پر جمع کرائیں گے۔ سیاسی قیدی 1.5-2 سال سے جیلوں میں قید ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بھی سیاسی قیدی ہیں۔ ان کے خلاف جتنے کیسز بنا سکتے تھے بنا دیے گئے، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ حکومت ہمارے مطالبات پر متفق نہیں ہوتی تو مذاکراتی عمل ختم ہو جائے گا۔
بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم کا چارجنگ اسٹیشنز پر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 45% کمی کا اعلان. کہا چارجنگ اسٹیشن کے لیے بجلی کا نرخ 70 روپے یونٹ سے کم کر کے 40 روپے کیا جا رہا ہے. خصوصی رعایتی ٹیرف تاریخ ساز پیکیج ہے. بجلی سے چلنے والی گاڑیوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی درآمد کی مد میں زر مبادلہ کی بچت ہوگی. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ اپریل میں پاکستان خطے میں سب سے سستی بجلی دینے والا ملک ہوگا. بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی اور بھارتی موقف کے مردہ گھوڑے میں جال ڈالنے کی ناکام مشق ہے. افواج پاکستان کے ترجمان نے بھارتی آرمی چیف کا من گھڑت بیان مسترد کر دیا. ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے سیاسی اور غلط بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. یہ مقبوضہ کشمیر میں بربریت اور بھارت میں اقلیتوں پر جبر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. بھارت میں اقلیتوں پر ظلم اور نفرت انگیز بیانیے عالمی برادری سمیت سب پر عیاں ہیں. بھارت کا پروپیگنڈا کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا. بھارتی فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے. بھارتی آرمی چیف کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو حقیقت سے بالکل برعکس ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے اشتعال انگیز بیانات علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں. بھارت اپنے گریبان میں جھانکے دہشت گردی میں اپنے ملوث ہونے کی دستاویزی حقیقتوں کو تسلیم کرے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے PSO لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کی ملاقات. فریقین کا مشترکہ تربیت اور تعاون کی راہیں تلاش کرنے پر بھی اتفاق. لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کا جدید فوجی ہارڈ ویئر JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار. ضلع کرم میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت برقرار. عوام کا کہنا ہے کہ 25 ٹرکوں میں لائے گئے سامان میں آٹا، چینی، گیس، دوائیں اور دیگر اشیاء نہیں. مختلف اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. ٹماٹر 700، پیاز 500، ہری مرچ 800 اور چینی 200 روپے کلو ہو گئی. ضلع ہنگو سے 100 سے زائد سامان سے بھری گاڑیاں اب بھی کرم جانے کی منتظر. مندوری مظاہرین کے ساتھ ٹل کینٹ یا کوہاٹ میں ضلع انتظامیہ سے دوبارہ مذاکرات متوقع. لوئر کرم میں دوبارہ بنکرز تباہ کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا. بالش خیل اور خارکلی میں 2 بنکرز گرا دیے گئے. علاقے میں اب تک 6 بنکرز گرائے جا چکے ہیں. £190 ملین کیس میں نیب یا عدالت میں کہیں ثابت نہیں ہوا کہ یہ جرم کا پیسہ ہے تو پھر کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. PTI کے سینیٹر علی ظفر کا دعویٰ. سینیٹ میں کہا کہ یہ اوپن کیس بناتے ہیں جنہیں عدالت شٹ کر دیتی ہے. القادر ٹرسٹ کیس سے PTI اور بانی PTI کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. نقصان ان کا ہے جنہوں نے القادر یونیورسٹی میں پڑھنا تھا. زمین عطیہ کرنا جرم ہے تو پھر ہر عطیہ دینا جرم ہے. مذاکرات کا کیسز سے کوئی تعلق نہیں. ہم مقدمات لڑ کر جیتیں گے. £190 ملین کا جواب دو اور گھر جاؤ. مریم نواز نے بانی PTI کی رہائی کا نسخہ بتا دیا. کہا دوسروں کو چور چور کہتے تھے، اپنا وقت آئے تو چھپ گئے. اٹھ کر عدالت نہیں جاتے، کہتے ہیں فیصلہ میرے خلاف آئے گا. کیس سے متعلق بیان پر PTI رہنماؤں پر بھی تنقید. کہا سن کر حیرانی ہوئی کہ سیرت النبی پر بنی یونیورسٹی بند کرنا چاہتے ہیں. یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں، کابینہ سے بند لفافے میں منظوری کے بعد کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسہ گیا، بدلے میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھیاں لیں. اس غبن اور گھپلے کا جواب دینا ہے. سیالکوٹ میں ہونے ہار اسکالرشپ اسکیم سے خطاب میں کہا کہ طلبہ کو میرٹ پر اسکالرشپ مل رہی ہے. طلبہ کو اپنا سیاسی فیصلہ بھی میرٹ پر کرنا چاہیے. وہ صوبوں پر حملوں کے لیے لشکر تیار کریں. پیٹرول بم بنانے پر اکسائیں تو لیپ ٹاپ کون دے گا؟ ان کے بچے آسائش میں ہیں، کلب جا رہے ہیں. جن بچوں کو جلاؤ گھراؤ پر اکسایا گیا وہ جیلوں میں پڑے ہیں، انہیں مڑ کر دیکھا تک نہیں. تقریب کے بعد مریم نواز طالبات میں گھل مل گئیں، بچیوں کو گلے لگایا. طالبات نے مریم کے ساتھ سیلفیاں بنائیں.
اگر سویلین کے جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہوگا تو مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا. جرم کی نوعیت تعین کرتی ہے کہ کیس کہاں چلے گا. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں دلائل. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا تھا کہ GHQ اور کراچی میں ایئر بیس پر حملوں کے کیسز ملٹری کورٹ کیوں نہیں گئے. اس سوال کا جواب 21ویں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے میں موجود ہے. جرم کے تعلق کے ساتھ ارتکاب کرنے والے کی نیت بھی دیکھی جائے گی. شواہد کی بنیاد پر ہی نیت کو جانچا جائے گا. وزارت دفاع کے وکیل نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ براہ راست شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی. کیس کی مزید سماعت آج پھر ہوگی. ٹرمپ انتظامیہ کے آنے پر پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کیے جائیں گے. پاکستان اور امریکہ مل کر کام کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کے بزنس پارٹنر جینفری بیچ کا مارالاگو میں تقریب سے خطاب. جینفری بیچ نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ رابطوں کے تمام پل جلا دیے. ٹرمپ کی قیادت میں غلطیوں کا مداوع کریں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں. پاکستانی صرف امن چاہتے ہیں. غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے معاملات درست کرنا ہوں گے. ٹرمپ کو اپنے دماغ پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہے. مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. سربراہ JUIF نے کہا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. PTI کے مطالبات کا علم نہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو ذاتی حیثیت میں تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. بلاول ٹرمپ کی حلف برداری میں شرکت کے لیے چند روز میں امریکہ روانہ ہوں گے. سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز کا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ. خط میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت ملازمت 26 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل جلد از جلد کی جائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر آرمی چیف کی سیاسی قیادت سے ملاقات میں موجود تھے. دن دہاڑے ملاقات میں موجودگی پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں تھا؟ گورنر کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ بعد میں بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے الگ سے ملاقات ہوئی یا نہیں. بلوچستان میں چند ہفتوں سے لوگ اٹھائے جانے کا عمل تیز ہو گیا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ کا سینٹ میں خطاب. کہا مچھ میں کئی روز حکومت رٹ موجود نہیں تھی. رات کو جوب اور لورالائی کے راستے سے کوئی نہیں جا سکتا. سینیٹر ایمل ولی نے کہا کہ خیبر پختونخوا بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے. دہشت گردی سے پختون کے نقصان کا تلافی اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی اور ریگولر بینچ کے اختیار سماعت کی کیس میں بینچ تبدیل کر دیا گیا. جسٹس عرفان سعادت کی جگہ جسٹس عقیل عباسی بینچ میں شامل. گزشتہ سماعت جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت نے کی تھی. آئینی اور ریگولر بینچ کے اختیار سماعت کے حوالے سے اہم سماعت آج ہوگی. مولانا غفور حیدری کو قائمہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا. تحریک انصاف کی طرف سے بھی مخالفت نہ کیے جانے کا امکان. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اور تعمیرات کا اجلاس آج دن 2:30 بجے ہوگا. فیصل آباد میں ہونہار پروگرام کے باعث آج اور کل ہونے والے BS MPhil اور PhD پروگرام کے تمام پیپرز ملتوی. ڈائریکٹر اکیڈمی سلمہ سلطان کے مطابق ملتوی ہونے والے پیپرز فائنل امتحانات کے بعد ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آج GC یونیورسٹی کا دورہ متوقع. وزیر اعلیٰ ہونہار اسکالرشپ ہولڈرز میں وظائف تقسیم کریں گی.
بچوں سے زیادتی کسی ایک کمیونٹی یا مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. بچوں سے جنسی استحصال کے افسوسناک واقعات تمام کمیونٹیز، نسلوں، عقائد اور سماجی اور اقتصادی پس منظر رکھنے والوں میں موجود ہیں. بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ برطانیہ میں بچوں سے جنسی زیادتی اور چائلڈ سیکس گرومنگ میں مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنانے پر بول پڑیں. کہا، انگلینڈ اور ویلز کے کیتھولک چرچز میں 1970 سے 2015 تک بچوں سے جنسی زیادتی کے تقریباً 3000 واقعات پیش آئے. 133 کو سزا ہوئی، 52 پادری معزول ہوئے. ملک کے بورڈنگ اسکول بھی بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات سے محفوظ نہیں ہیں. پاکستانی طالب علم شہرام وسیع شاہ کا عالمی اعزاز. دبئی میں منعقدہ ہارورڈ ماڈل یونائیٹڈ نیشن کانفرنس کے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. لاہور کے 15 سالہ طالب علم شہرام نے دبئی میں منعقدہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 35 ملکوں کے 1000 کے قریب طلبہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اور 2 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز کے لیے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کی تیاریاں. دونوں ٹیموں کا ملتان اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ سیشن، فزیکل ٹریننگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس. نیٹس پر بیٹنگ اور بولنگ بھی کی خوب پریکٹس کی گئی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے ملتان میں کھیلا جائے گا.